الدین۔ آج 18ویں تراویح میں سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر تلاوت کی جائے گی۔ آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات کو بیان کیا، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اہل البیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک کر دیا ہے، اور ایسا پاک کیا ہے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ پھر اہل ایمان مرد ہوں یا عورت، ذکر میں سب کو برابری دی۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کہ ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، اطاعت لانے والے مرد، اطاعت بجا لانے والی عورتیں، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، پاک دامنی، ذکر اللہ کی کثرت، یہ جیسے مرد کرتے ہیں ویسے ہی اہل ایمان عورتیں کرتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے ہاں ان دونوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جب اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت بڑے انعامات سے انہیں نوازتا ہے۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ بڑا واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، اللہ ہر چیز سے علم رکھتا ہے۔ حاضرین محترم، امت مسلمہ کے لیے ختم نبوت کا مسئلہ اتنا ہی اہم ہے جتنا توحید و رسالت اور آخرت کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا جو آپ کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو وہ پکا کافر ہے، وہ بے ایمان ہے۔ اور علماء نے تو لکھا کہ ایسے شخص سے جو دعوی نبوت کرے اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت کے اوپر آخری مہر لگانے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا پکا بے ایمان اور کافر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کے حوالے سے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے انبیاء کی جب عمارت کو بنایا تو سب وہ عمارت بڑی خوبصورت تھی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی رہتی تھی، جو دیکھتا اس کے حسن میں کھو جاتا، لیکن اس ایک اینٹ کی وجہ سے جو تھوڑی سی کمی رہتی تھی وہ میں نے یعنی کہ میری شکل میں اللہ نے اس کمی کو بھی پورا کر دیا۔ اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ذکر الہی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری دی اہل ایمان کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے، وہ مومنین پر بہت مہربان ہے، اس کے فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔
پھر وہ عظیم الشان آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کو دوبالا کر دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھی بھیجا کرو اور خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس شخص پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بابرکت کام ہے۔ مسلم خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا۔ پھر اہل جہنم آپس میں لان تان کریں گے، وہ کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب۔ وہ کہیں گے مولا یہ ہم تو جہنم کے جو مستحق بنے ہیں، یہ اس میں صرف ہمارا قصور نہیں بلکہ ہمارے آباء و اجداد کا قصور ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس راستے پر چلایا تھا، انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی تھی۔ تو اس میں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ آج کفر جتنا مرضی اکٹھا ہو کے مسلمانوں پر ظلم کر لے، لیکن جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر ہی لعن طعن کرتے رہیں گے اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے، آغاز ہی میں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، پھر اس کی صفات عالیہ بیان کی گئیں، کافروں کے انکار اور آخرت کا جواب دیا گیا۔ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا، پھر بھلا ہمیں کون دوبارہ اکٹھا کرے گا، کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو فرمایا محبوب ان کو جواب دو کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس وقت بھی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور دوبارہ اللہ کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر انعامات ربانی کا ذکر اور ناشکر لوگوں کا انجام بیان کیا گیا۔ اسی طرح چوتھے رکوع میں کفار کی ہٹ درمی کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا جب یہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اس وقت ان کی حالت دیدنی ہوگی، عذاب دیکھیں گے تو دل میں پچھتائیں گے، ان مجرموں کے گلے میں توق ڈالے جائیں گے اور یہ اپنے اعمال کے مطابق سزا ضرور پائیں گے۔ پیغمبر انسانیت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت اور نبی اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے تھے معاذ اللہ کفار مکہ، تو ان کو دعوت فکر دی گئی کہ کبھی تنہائی میں کبھی باہم مل کر سوچو تو صحیح، تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم انہیں مجنون کہتے ہو؟ پھر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ اس سارے کام کے پیش نظر یعنی جو میں کر رہا ہوں، تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ الفاتر یہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مومن اور کافر کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ فرمایا انسان فقیر ہے اور اللہ غنی ہے، انسان اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، جو اللہ کے در پہ جھک جائے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ پھر دنیا کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن جو دنیا کی غلامی کرتا ہے تو بس پھر وہ کشکول اٹھائے ساری زندگی پھرتا رہتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے مضامین کو سمجھ کر